کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اسے دفن کر دیا اور دونوں چیزیں قبر کھودنے والے کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ ذرا سا تو توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر پہچان گیا۔ تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم ہی تازہ کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے بلایا ہے اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی کر لینا۔ یہی کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی حضور، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتا تھا۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا تھا؟ میں نے کہا، کرایا ہے۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے تو میں اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنے ہاتھ لاؤ۔ میرے ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر انسان کو آنی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاند کی ٹہنی پر تھا، پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاند کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ فرمایا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں ہی اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا کعبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے کعبے کی ابر میں اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے، تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا، میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ
ताला शानहू ने इन लोगों के लिए जिनके पहलू रात को ख्वाबों से दूर होते हैं, यानी तहज्जुद गुजारों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको न किसी आंख ने देखा, न कान ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा, और ना उनको कोई मुकर्रब फरिश्ता जानता है, ना कोई नबी रसूल जानता है। और ये मज़मून कुरान पाक में भी है। किसी शख्स को खबर नहीं जो आंखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए खजाना गैब में मौजूद है। इसके बाद उस लड़के ने कहा, हक ताला शानू ने कसम खाकर फरमाया है कि जो भी दुनिया से इस तरह निकल आए जैसे मैं निकल आया हूँ, उसके लिए यही अजाज और अकराम हैं जो मेरे लिए हुए। किसी शख्स ने हारून रशीद से इस लड़के के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मेरे बादशाह होने से पहले ये लड़का पैदा हुआ था। बहुत अच्छी तरबियत पाई थी, कुरान पाक भी पढ़ा था, अलूम भी पढ़े थे। जब मैं बादशाह बन गया तो ये मुझे छोड़कर चला गया था। मेरी दुनिया से इसने कोई राहत ना उठाई। चलते वक्त मैंने ही इसकी माँ से कहा था कि उसको ये अंगूठी दे दे। इस अंगूठी का याकूत बहुत ज्यादा कीमती था, मगर वो इसको भी काम में ना लाया, मरते वक्त वापस कर गया। ये लड़का अपनी वालदा का बड़ा फर्माबरदार था। प्यारे दोस्तों, वैसे तो ये तमाम वाक़या सबक ही सबक और इबरत का निशान है, मगर इस वाक़ये से चंद सबक आमोज़ बातें जो मेरे जहन में आई हैं वो पेश करना चाहती हूँ। शहजादे को अल्लाह ताला ने बड़े इनामात से नवाजा था। ये अल्लाह पाक का इनाम था कि उन्होंने शाही महल पर बैठे हुए जानवर से कहा कि खुदा के हुक्म से मेरे हाथ पर आके बैठ जा। वो आकर बैठ गया। इससे मालूम हुआ कि ये अल्लाह ताला के खास बंदों में से था। उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को खैर बात कह रखा था, जिसकी वजह से ये परिंदा भी उसका ताबे था। चुनाचा इसकी जिंदा मिसाली वाकया ये है कि जब ये लड़का कंबल का कुर्ता और पगड़ी सर पर बांधे दरबार शाही में दाखिल हुआ तो तमाम अरकान सल्तनत हकारत से देखा। बाप ने नसीहत की और कहा, तू ऐसे ऐसे लिबास पहनकर मेरी रुसवाई और जग हसाई कर रहा है। मेरे पास आला से आला कपड़े हैं, वो तेरे लिए नहीं तो किसके लिए हैं। शहजादे ने बाप को ऐसा हैरान कुन जवाब दिया कि लोग मुंह तकते रह गए कि मुझसे दुनियादार नफरत करते हैं, लेकिन आपकी तरफ तो परिंदा भी तवज्जो नहीं करता। सच है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह पाक उसका हो जाता है। इसलिए समझदार इंसान वो है जो दुनिया की चंद रोजा दुनिया में फंस कर आखिरत को ना भुला दे। इस वाक़ये में हमारे लिए एक और बहुत बड़ा सबक है कि इंसान को अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखना चाहिए और ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि दुनिया वाले अच्छा कहते हैं या बुरा। यही वजह है कि उन्होंने दुनिया की बादशाहत को लात मार कर बातनी हुकूमत इख्तियार फरमाई, मेहनत और मजदूरी से गुजर बसर करने को तरजीह दी। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुजर बसर करने को तरजीह दी। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।